ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن باتوں کا اب تک ذکر آیا ہے، علماء کرام ان کی علمیت و استاد العلماء تھے. بڑے مفتی اعظم مفتی محمد حسین نعیمی کی جو ان کی جو ذمہ داری ان کے بعد انہوں نے نبھائی ہے، اس کے ہم سب گواہ ہیں. یہ سب چیزیں ان کی علمیت کی بات پہ ہیں، لیکن جہد مسلسل کا جو خاصہ ہے اور جو جرأت کا مظاہرہ وہ کرتے رہے ہیں اپنی زندگی میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. مشرف نے سن 2000 میں اپریل میں تحفظ ناموس رسالت کے قانون 295 کو اپنے ایک مارشل لا آرڈر سے ختم کر دیا، اور یہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی علیہ رحمہ تھے جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت محاذ اسی خبر کے دن قائم کیا، اور اتحاد اہل سنت کا ایک ایسا پروگرام دیا کہ جو اب تک جماعتیں الگ الگ تھیں، 22 تنظیموں کو جو اہل سنت والجماعت کی تھیں انہیں تحفظ ناموس رسالت میں اکٹھا کیا، اور ایسی بڑی تحریک چلائی. حضرات یہ سننے والی بات ہے، مشرف کا ماشاءاللہ جس طرح کا ظالمانہ جابرانہ تھا آپ کو سب علم ہے. ایسی زبردست تحریک چلائی اس آرڈر کے خلاف کہ 6 دن کے بعد مشرف اشکاباد سے واپس آ رہا تھا. اس نے کوئی بات پریس سے کرنے سے پہلے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی یہ کہا کہ میں نے وہ آرڈر واپس لے لیا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. اور شاید مشرف نے اپنے پورے 8 سالہ دور میں کوئی اپنا آرڈر واپس نہیں لیا، حتیٰ کہ ججوں کو نکالنے کا بھی نہیں لیا، وہ اب تک وہی لگا ہوا ہے. لیکن یہ ایک آرڈر تھا جو ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ کی اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کارکردگی سے وہ آرڈر ختم ہوا. اسی طرح جب خاکے یورپ میں چھپے، سب اہل سنت و جماعت کے دلوں پہ زخم لگ چکے تھے. جی ٹائم کم ہے، یہ واقعہ میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں. 14 فروری کا تحریک کا فیصلہ سارے ملک میں 8 فروری کو تحفظ ناموس رسالت محاذ میں ڈاکٹر سرفراز نعیمی نے کرایا تھا، اور صرف 4 دن کے بعد 6 دن کے بعد سارے ملک میں اتنی بڑی تحریک اٹھی اور سارا ملک بند تھا. اور جس نے لاہور کو 14 فروری کو نہیں دیکھا اسے دیکھنا چاہیے کہ لاہور کی ساری خلقت کیسے سڑکوں پہ تھی. یہ بھی ان کا یہ کارنامہ ہے. ان کے جہد مسلسل اور جرأت کے بہت بڑے واقعات ہیں اس 10 سال میں. خود جاتے ہوئے بھی جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے کہ وہ، اور کتنے خوش قسمت ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی قسمت ہمیں بھی نوازے کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی جماعت کی امامت کی ہے اور آ کے بیٹھے ہیں، اور اسی دن دشمن اسلام کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں. اور پھر شاید وہ اپنی زندگی میں اتنے متعارف نہیں تھے پاکستان میں اور عالم اسلام میں. آج سارا عالم اسلام پاکستان سمیت ڈاکٹر سرفراز نعیمی کی سرفرازی کا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سرفراز نعیمی کو کے درجات بلند فرمائے، اور ان کا جو مشن تھا، ان کی جو جرأت تھی، ان کی جو استقامت تھی، ہمیں بھی اسی طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.